محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف کا رکوع نمبر 3 اور 15ویں پارے کا رکوع نمبر 15۔ اس کا مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ ہو گیا تھا، آج انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے مخاطب تو ان کو سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی اصحاب کہف جو غار میں گئے تھے اللہ نے ان کو سلا دیا بہت گہری نیند۔ تو اب ان کی کیفیت کیا تھی، ان آیتوں میں اس کا بیان چل رہا ہے۔ کیفیت یہ تھی کہ اے مخاطب تو اگر ان کو جا کے دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، یعنی چہرے پہ چہرہ فریش تھا ان کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض دفعہ کوئی آدمی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہوتا ہے تو ایک روب ہوتا ہے اس کے چہرے پہ، سوتے ہوئے انسان کے چہرے پہ روب نہیں ہوتا۔ تو اللہ میاں نے یہ روب اس لیے ڈالا تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب کے ساتھ چلاتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، 300 سال سلا دیا، تو جو اللہ یہ قدرت دکھا سکتا ہے وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ ویسے ہی ان کی حفاظت کا انتظام کر لے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے کہ جب قدرت اللہ نے اپنی دکھائی ہے تو یہاں تک تو قدرت دکھا دی ہے کہ 300 سال سلا دیا ان کو، لیکن پھر ان کی جو بقیہ حفاظت کے لیے اللہ نے وہی کیا ہے جو اسباب اختیار، یعنی جو اسباب کے ذریعے ان کی حفاظت کی ہے کہ اب کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے اور دائیں بائیں کروٹیں دلوائی جائیں ان کو تاکہ زمین ان کو کھا نہ جائے۔ حالانکہ اللہ ان اسباب کے بغیر بھی ان کی حفاظت پر قدرت رکھتا تھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف، یعنی کروٹیں بھی وہ لے رہے تھے، کیونکہ اگر آپ 300 سال تک ایک ہی جگہ لیٹے رہیں تو زمین ہی کھا جائے گی آپ کو۔ مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، جو بستر پہ اگر طویل عرصے ایک ہی زاویے پہ پڑے رہتے ہیں تو کیسے ان کی جلد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا وہ چوکھٹ پہ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے ہوئے تھا۔ کتے عام طور پر حفاظت کے لیے چوکھٹ پہ بازو پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہانپ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسا کیا کہ ان کے ساتھ ان کے کتے کی بھی حفاظت کی۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ کی قدرت، اللہ چاہتا ویسے حفاظت کر لیتا، کتے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن دنیا دارالاسباب ہے، کتے حفاظت ہی کے لیے ہوتے ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں ہوتے۔ غیر مسلم لوگ تو کتوں سے دل لگانا شروع کر دیتے ہیں اور فیملی ممبر بنا لیتے ہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کتے کو حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں، اس کو فیملی ممبر نہیں بنا سکتے آپ۔ تو حفاظت کے لیے کتا جو ہے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اللہ کہتے ہیں ان پر ہم نے رعب اتنا رکھ دیا، اے مخاطب تو اگر ان کو دیکھتا، اصحاب کہف کو اس کتے سمیت تو ان کو دیکھتا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پیٹھ پھیرتا ان سے بھاگتے ہوئے، ایسا روب تھا ان کے اوپر۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ، اور بھر جاتا تو ان سے رعبا، روب کے اعتبار سے، یعنی تجھ میں ان کا روب بیٹھ جاتا۔ کچھ اللہ نے ایسی ان کی چہرے پر ہیبت طاری کر دی تھی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جس طرح اللہ نے ان کو سلایا، وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی ان کا سلانا بھی اللہ کی قدرت اور جگانا بھی اللہ کی قدرت۔ اتنے عرصے کے بعد کوئی بچ سکتا ہی نہیں ہے کہ جاگ جائے وہ، لیکن اللہ نے ان کو زندگی بھی دی اور جگایا بھی۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، لام عاقبت ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپس میں سوال کرنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، کم لبثتم، بتاؤ یار کتنے عرصہ سوئے ہم لوگ۔ جب بھی آپ کی بات چیت شروع ہوتی ہے تو انسان کی عادت ہے پہلے سوال سے بات شروع کرتا ہے کہ ذرا اس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ہم کتنا ٹائم سوئے ہیں۔ قالوا لبثنا یوما، کہنے لگے جو دوسری پارٹی تھی اس نے کہا کہ ہم ایک دن رہے ہیں، او بعض یوم، یا دن سے بھی کچھ کم۔ اصل میں سورج کی جو گردش دیکھ کے نا ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی پہلے ہم یہاں جب سوئے تھے تو سورج کی روشنی یہاں تھی، اب جب ہم اٹھے ہیں تو یہاں تھی، تو اس سے تو لگ رہا ہے 1-2 گھنٹہ سوئے ہیں۔ لیکن جو نیند سے جو ہماری تھکاوٹ دور ہوئی ہے اور ایک احساس ہوتا ہے انسان جب لمبی نیند سوتا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ ہم زیادہ عرصہ سوئے ہیں۔ ایسا تو نہیں سورج پورا چکر لگا کے واپس آ گیا ہو، 24 گھنٹے سے زیادہ ہم سوئے ہوں۔
اب بحث ہونے لگی، کسی نے کہا کہ نہیں بھائی ہم لوگ یا تو پورا دن سوئے ہیں، سورج پوری چکر لگا کر واپس آ چکا ہے، او بعض یوم، یا ایسا ہے کہ تھوڑا ٹائم سوئے ہیں۔ قالوا ربکم، دوسری جماعت کہنے لگی ربکم اعلم بما لبثتم، کیونکہ وہ سر نہ پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے اور غور و فکر کرنے لگے ہوں گے، ہم جب یہاں تھے تو سایہ یہاں تھا، پھر یہاں آ گیا تو یہاں آنے میں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے، نیند سے لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ نہیں ہم زیادہ سوئے ہیں۔ تو اب جب زیادہ سوئے ہیں تو اس کا مطلب سورج پورا چکر لگا کر واپس آیا ہے۔ تو اب ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ 24 گھنٹے بھی کوئی نہیں سوتا، جتنا بھی آپ سوئیں سو کے تھک جاتے ہیں، 12 13 زیادہ 15 گھنٹے میں آنکھ تو کھلے گی نا۔ تو اس لیے اب انہوں نے کہا یار اس پہ دماغ لگانے کے بجائے کچھ سمجھ سے بالا تر ہے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں سوئے ہیں، لہذا اس بحث میں اب مت پڑو، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، سب کے پیٹ کمر سے چپکے ہوئے ہیں، لہذا ایک کام کرو، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، کسی ایک کو بھیجو اس سکے کے ساتھ، جو بھی اس زمانے میں رائج الوقت سکہ ہوگا، کرنسی ہوگی، اس کرنسی کے ساتھ کسی کو بھیجو مدینہ میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرنسیوں کا دستور بہت پرانا ہے، جو کرنسی کے ذریعے خرید و فروخت ہوتی تھی یہ بہت پرانا رواج ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا ہے، تو پھر یہ واقعہ پرانا نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا کوئی 100% مستند بات نہیں ہے، یہ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ اور زیادہ پرانا ہو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو چاہیے کہ وہ دیکھے، جس کو ہم سکہ دے کے بھیجیں گے اس کو چاہیے کہ دیکھے ایھا ازکیٰ طعامًا، کہ کھانے میں زیادہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے، یعنی حلال کھانا کون سا ہے۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ غیر مسلم ریاست تھی نا، تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہوں گے، خنزیر بھی کھا جاتے ہوں گے، پھر مردار بھی کھا جاتے ہوں گے۔ تو کہا کہ بھئی جا کے یہ تفتیش کرے، حرام نہ اٹھا کے لے آئے۔ اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں اور بغیر تحقیق کے گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ جب آپ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں جہاں حلال و حرام میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ تحقیق کر کے حلال کھائیں۔ اور یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج کل حلال کی اسٹیمپیں بہت بک رہی ہیں، یورپ امریکہ میں لوگ ادارے کھول لیتے ہیں، حلال کی اسٹیمپ بنا کے ٹھپے لگا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اتنا کافی نہیں ہے، مشینی ذبیحہ پہ بھی حلال کی اسٹیمپ لگی ہوتی ہے آج کل۔ تو ہاتھ سے ذبح کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو جب تک کوئی ایسا ریلائبل ادارہ نہ ہو جس پر آپ کو اطمینان نہ ہو کہ بھئی یہ واقعی ہاتھ کا ذبیحہ ہے اور حلال ہے، اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک غیر مسلم کنٹری میں آپ کے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ لوگ بغیر تحقیق کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس نے کہا کہ جا کے وہ اس میں سے کچھ روزی لے آئے، کھانا پینے کا انتظام کر لے، بھوک لگ رہی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ جائے، تلطف کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جا کے، نرمی کا مطلب ہوتا ہے بڑے خفیہ طریقے سے تمیز سے جائے اور خفیہ طریقے سے تمیز سے واپس آ جائے۔ لطف و عنایت میں نے بتایا تھا نا ترجمے میں اس کا مفہوم۔ اچھا، یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ والی آیت کا یہ جو لفظ ہے نا، یہاں پر قرآن پورا آدھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نسخوں میں وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ بڑا موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے حاشیے میں لکھا ہوگا نصف قرآن۔ یہاں پر الحم سے لے کے والناس تک جو قرآن کے حروف بنتے ہیں، حروف تو الفاظ جو بنتے ہیں، تو وہ الفاظ وَلْيَتَلَطَّفْ پہ نصف ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ تمہارے بارے میں کسی کو شعور نہ پیدا ہونے دے، لوگوں کو شک نہ ہو، کیونکہ جب وہ تلاش کرے گا نا حلال کہاں ہے حلال کہاں ہے، تو لوگوں کو شک ہو جائے گا بھئی یہ تو وہی مسلمان لگ رہا ہے جو بھاگ کر گئے تھے، تو کیوں بھئی تو حلال کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ تو اس لیے یعنی تحقیق بھی کرنی ہے، حلال ہی لے کر آنا ہے، لیکن تحقیق اس طریقے سے کرنی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں بھئی پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہم ان یظہروا علیکم، یہ لوگ اگر تم پر غالب آ گئے، کیا مطلب جب پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے جو حلال کھانا تلاش کر رہا ہے، اس کو پکڑیں گے، ماریں گے، پھر پوچھیں گے تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں، تو ظاہر ہے ایک حد تک انسان مار کھا سکتا ہے، اس کے بعد اس کو اگلنا پڑتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے وہ، تو پھر وہ ہمیں
ہمارے پاس غار میں پہنچیں گے اپنی فوج لے کے، پھر ہمیں پکڑ کے پھر کیا کریں گے، یرجموکم، یا تو تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دیں گے مار کے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا دیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی رجم کی صورت میں تو شہادت مل جائے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ زبردستی جبر کر کے واپس دین میں نہ لے آئیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جبرن اگر کسی کو کافر بنا دیا جائے تو اوپر سے بندہ کافر ہو جائے، دل میں مومن ہو تو مومن ہی رہتا ہے، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے زبردستی تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو حالانکہ جو جبرن جس کو کافر بنا دیا جائے نا، قرآن میں ہے کہ جس کا دل مطمئن ہو اور زبردستی اس کو کافر بنا دیا جائے اوپر سے، تو وہ اللہ کی نظر میں مومن ہی ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم کامیاب نہیں ہو سکو گے؟ بھائی وہ تو زبردستی انہوں نے کافر بنایا ہے، تو بھی اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت، بڑی کامیابی۔ بڑی کامیابی تو شریعت کی نظر میں یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی زبردستی کافر بنا رہا ہے تو آپ مر جائیں، لیکن آپ کفر کو ظاہری طور پہ بھی قبول نہ کریں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس بڑی کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے تم، یہ مطلب ہوگا ان کا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کو زبردستی کافر بنایا جاتا ہے اور وہ بن جاتا ہے، دل میں وہ مومن ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ دل و جان سے کفر کو قبول کر لیتا ہے وہ۔ شروع میں بعض دفعہ ایسے واقعات آئے ہیں، یعنی علماء نے لکھے ایسے واقعات کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ شروع میں کوئی شخص کافر بن گیا، اوپر سے دل سے مسلمان تھا، لیکن چونکہ پھر وہ کافروں کے ساتھ رہنا، انہی کی رسومات میں شرکت، آہستہ آہستہ اس کا وبال جو ہے نا، اس کا اثر اس کے دل پہ پڑا ہے اور وہ بالآخر اسلام ہی کو چھوڑ دیا، اسلام کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ وقتی طور پر تو کفر کو قبول کر رہے ہیں اوپر سے، لیکن آہستہ آہستہ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں آپ۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یہاں بھی صنعت اندماج ہے۔ اندماج میں بار بار بتا چکا ہوں، قرآن پورا واقعہ حذف کر دیتا ہے اور بالکل جو واقعے کے بہت سارے پہلو کو حذف کر کے کئی سالوں بعد کے واقعے سے شروع کر دیتا ہے۔ اب کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، آگے ہے اندماج، یہاں نہیں، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح سے ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اس لحاظ سے اندماج ہے کہ قرآن اب یہ نہیں بیان کر رہا کہ وہ شخص گیا کھانا لینے کے لیے، پکڑا گیا، کیسے پتہ چلا، لوگوں کو کچھ نہیں بیان کر رہا، بس اللہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا۔ کیا مطلب، کس طرح سے؟ کہ وہ بندہ آیا کھانا لینے کے لیے، جب وہ کرنسی سے، ایک تو جب وہ آیا ہے نا تو دیکھا ماحول ہی چینج ہو چکا ہے یہاں پر، لیکن 309 سال کے بعد آ رہا ہے وہ، تو حکومت تبدیل ہو چکی تھی، مسلمان بادشاہ آ چکا تھا، لوگ یعنی عیسائیت قبول کر چکے تھے جو اس زمانے کا دین برحق تھا، تو سارے جو ہے وہ دین برحق میں داخل ہو چکے تھے۔ اب یہ جب آیا ہے تو وہ جو سکہ لے کے نا جب یہ گھومنا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا بھائی تم کون ہو؟ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کوئی سارا ماحول چینج ہو چکا ہے، لوگ ہی نہیں ہیں وہ، اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے 300 سال پرانا سکہ لے کے کیسے گھوم رہے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ اتنا پرانا سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، اور یہ بھی حیران ہو رہا ہے لوگوں کو دیکھ کے، یہ تو سارے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، توحید پرست ہیں۔ تو بالآخر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ بھائی ہم تو یہاں سے گئے تھے اور اس طرح ہم غار میں تھے اور ہم اتنا عرصہ سوئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ان سب لوگوں نے جا کے غار والوں کو بلایا۔ اب یہ اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ اس وقت کی ہسٹری میں یہ بات موجود ہو کہ بھئی اس طرح سے چند لوگ توحید کا مذہب قبول کر کے علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے گئے تھے، تو یہ عین ممکن ہے کہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا سے یہ بات سنی ہو یا پڑھی ہو کہ اس طرح سے کچھ نوجوان غائب ہوئے ہیں، تو اور یہ ان کی قدر کرتے ہو پہلے سے ہی کہ یار وہ بڑے توحید پرست لوگ تھے، انہوں نے اس زمانے میں ایسی قربانی دی ہے، تو ممکن ہے ان کی تلاش میں ہو یہ لوگ۔ بہرحال قرآن بیان کر رہا ہے مختصراً وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا، یعنی ان کے حالات پر مطلع کر دیا، لوگوں کو یقین آ گیا کہ بھئی یہ آج کے نوجوان نہیں ہیں، یہ 100% وہی لوگ ہیں جو 309 سال پہلے ظالم بادشاہ کے دور میں فرار ہوئے تھے اور توحید کے مذہب پر قائم رہے تھے۔ تو یقین آ گیا لوگوں کو۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے لوگوں کو ان کے حالات پر مطلع کیا، ان پر مطلع کرنے کا مطلب ان کے حالات پر،
لیعلموا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ کون سا وعدہ؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا کہ بے شک قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ لوگوں سے جب بھی قیامت کی بات کی جاتی ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم جب مردہ ہو کے ہڈیاں ہو کے گل سڑ کے ختم ہو گئے تو ہمیں کون زندہ کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے 309 سال سلا کے بندوں کو اٹھا دیا اور لوگوں کو بتا دیا دیکھو ہم ایسے اٹھا سکتے ہیں. تو لوگوں کو اب یقین آ جائے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا قیامت کا وہ سچا وعدہ ہے. تو حالانکہ 309 سال تک انسان کا سونا میڈیکلی ممکن نہیں ہے. سوئے گا تو سوتا ہی رہے گا اور اٹھ نہیں سکتا پھر وہ. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی قدرت دکھائی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ قیامت آ کے رہے گی. جو اللہ 300 سال تک سلا سکتا ہے وہ موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی دے سکتا ہے. ایک تو ان وعد اللہ حق کا یہ مطلب ہوا کہ قیامت کا جو وعدہ اللہ نے کیا. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان کی جو مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ اس وعدے میں سچا ہے. جب مدد کرتا ہے نا تو اسباب کا محتاج نہیں ہوتا. بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ بگڑی بنا دیتا ہے. اب دیکھیں بادشاہ تھا ظالم, کوئی بچنے کے امکان نہیں تھے, کوئی راستے کا پتہ نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, تم نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے تو میں تمہیں ایسی ریاست میں لے کے جاؤں گا جو نیک لوگوں کی ریاست ہے. اللہ پوری دنیا میں ایسی ریاست ہے نہیں, کوئی بات نہیں, جب یہ ریاست نیک بن جائے گی تمہیں اٹھا کے یہاں لے آؤں گا. کیسا کام اللہ تعالیٰ نے کیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کے لیے جتنی بڑی قربانی دو گے نا غیبی مدد بھی اتنی ہی بڑی آئے گی. ہم قربانی نہیں دینا چاہتے اصل میں, جتنی بڑی قربانی دیں گے غیبی مدد بھی اتنی ہی بڑی آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ فرماتے ہیں اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اس وقت کو بھی یاد کرو, یعنی پبلک. کیا مطلب؟ وہ پھر جو اصحاب کہف تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا کچھ وقت کے بعد, لوگوں میں بزرگ مشہور ہو گئے, لوگ ان سے دعائیں کرانے لگے اور وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے. تو سب اللہ والے لوگ تھے جن کی تعداد راجح قول کے مطابق 7 تھی, آگے تفسیر میں آ رہا ہے انشاءاللہ. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, انتقال ہوا ہے, تو اب لوگ ان کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے. امرہم جھگڑا کرنے لگے ان کے معاملے میں. فقالوا بنوا علیہم بنیانا کسی نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو. ہوا یہ کہا جاتا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ غار میں لے جایا گیا کہ بھئی یہ غار ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ جو اصحاب کہف تھے نا ان کا یہ غار, اس میں اللہ نے 309 سال تک سلایا ہے, تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. لہذا ان کی میتوں کو اسی غار کے اندر دفنایا جائے اور یہاں پر ایک عمارت بنا دی جائے جو ایک یادگار رہے گی, جسے رہتی دنیا تک لوگ اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر استدلال کریں گے. بعض لوگوں نے کہا ہم اس طرح کوئی عمارت بنا دیتے ہیں تاکہ ایک یادگار رہے. ربهم اعلم بهم اللہ فرماتے ہم ان کے حالات کو خوب جانتے تھے. یہ جو لوگ اس وقت بحث کر رہے تھے ہم ان کے خوب اچھی طرح جانتے تھے, ان کی کیا بحثیں ہو رہی تھی اور کیا ان کے مائنڈ میں تھا. قال الذين غلبوا على امرهم اللہ چونکہ جانتے تھے لہذا اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے معاملے میں غالب تھے نا ان لوگوں نے کیا کہا. قوم میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماتحت ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن چلتی انہی کی ہے. تو قال الذين غلبوا على امرهم جو ان کے معاملے میں غالب تھے نا, جو قوم کے بڑے تھے جن کی چلا کرتی تھی, انہوں نے کیا کہا لنتخذن علیہم مسجدا ہم ضرور ضرور ان پر مسجد بنائیں گے. یعنی جو غار میں جہاں یہ لوگ دفن ہوں گے تو اسی کے ساتھ ہم وہاں پر ایک مسجد بنا دیں گے. تو وہ مسجد دیکھ کر لوگوں کو یاد تازہ رہے گی کہ بھئی یہ مسجد, کیونکہ مسجد بھی وقف ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی یعنی قیامت تک وہ ہمیشہ اللہ ہی کا گھر رہتی ہے, اس کو توڑنا جائز نہیں اگر وہ صحیح جگہ پہ قبضے کی جگہ پہ نہ بنائی جائے. تو ہم یہاں ایک مسجد بنا دیں گے, تو مسجد یادگار رہے گی, ہمیشہ لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے اور اصحاب کہف کا غار سامنے ہوگا تو دیکھیں گے, عبرت حاصل کریں گے. ان کی قبریں بھی وہاں موجود ہوں گی تو عبرت حاصل ہوگی کہ دیکھو بھئی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, قدرت کی واقعات ہیں, ان کو محفوظ رکھنا بھی شریعت میں پسندیدہ کام ہے. کسی بھی طرح سے آپ یادگار کے طور پر ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک ایک نشانی کے طور پر یہ چیزیں سامنے رہیں. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں ہماری کتنی نشانیاں ایسی تھیں جو ختم کر دی گئی ہیں, اور جو عبرت کی تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
جائے ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں سے یہاں گئے، یہاں سے یہاں گئے، پھر مکہ میں 20 واقعات ہیں اسلامی ہسٹری کے۔ اب سنا ہے حکومت سعودیہ کچھ کوشش کر رہی ہے ان کو دوبارہ سے بحال کرنے کی، لیکن وہ یادگاریں جو مسلمانوں نے 1300 سال محفوظ رکھی ہیں، ان یادگاروں کو ختم کیا گیا۔ میں نے بعض علماء کے بارے میں سنا کہ وہ یہ بات بتاتے ہوئے رو پڑتے تھے کہ ہماری جو 1300 سال سے جو نشانات تھے نا وہاں مکہ اور مدینہ میں، اور جو اس کے علاوہ سعودی عرب میں، تو وہ نشانات ختم کر دیے گئے صرف اس بات کو بیس بنا کے کہ بھئی یہ اس سے شرک پھیل رہا ہے، حالانکہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک کر رہا ہے وہاں جا کے تو اس کو شرک سے روکا جائے گا نا، یہ تو نہیں کہ وہ آپ نے وہ جگہ ہی اڑا دی بالکل۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی صحابہ کرام نے، تو اس درخت کو حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ درخت صحابہ کی نظروں سے بھلا دیا گیا۔ تو بعد میں ایک فرضی درخت تھا جس کو لوگوں نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی تھی، تو اس درخت کو کٹوایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ورنہ ایسی یادگاریں جن کا قرآن سے تعلق ہے، ہم جب قرآن میں واقعات پڑھتے ہیں، اب کوہ طور جب آئے گا تو ہمیں پتہ اگر ہوگا کہ یہ ہے کوہ طور، اور ہم وہاں مصر جا کے اس کوہ طور کی زیارت کریں تو ایمان بڑھتا ہے کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل ہونا شروع ہوئی تھی۔ اب آپ نے کیا کیا، بم دھماکے سے کوہ طور ہی اڑا دیا کہ شرک نہ پھیل جائے، تو یہ کوئی بے وقوفانہ حرکت ہوتی ہے، یہ احمقانہ حرکت کہلائے گی۔ یہ کوئی یہ نہیں کہلائے گا کہ آپ جناب توحید کی حفاظت کر رہے ہیں۔ توحید کے عقیدے کو زندہ رکھنے کے لیے دوسرا طریقہ ہے۔ تو ایک تو علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ قرآن ان کے اس عمل کو اپریشیٹ کر رہا ہے، یعنی ایک اچھے طور پہ بیان کر رہا ہے۔ تو جو اس طرح کے کرامت کے یا معجزے ہوتے ہیں، کرامت کے واقعات ہوتے ہیں، ان کو بطور یادگار کے زندہ رکھنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام ہے، کوئی برا کام نہیں ہے، اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ البتہ یہاں ایک اشکال ہوگا کہ جو بدعتی لوگ ہیں نا، وہ مزاروں پہ مسجد بنانے کو بھی اسی آیت کی روشنی میں جائز کہتے ہیں کہ دیکھو اصحاب کہف کا غار تھا، وہاں قبریں تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ چلو جی ہم یہاں مسجد بناتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں مسجدیں ہونی چاہیے، بلکہ مسجد کے اندر ہی انہوں نے قبریں بنانا اب تو شروع کر دی ہیں۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، مفسرین نے یہاں بہت بہترین نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ نقطہ یہ بیان کیا کہ اصحاب کہف توحید کے علم بردار تھے، ایک خدا کو ماننے والے۔ ان کے غار کے قریب اگر مسجد بنے گی تو بنانے کا مقصد عقیدہ توحید کو زندہ کرنا تھا، قبر پرستی کو پھیلانا نہیں تھا، کیونکہ ان کی قبریں دیکھ کر نا لوگوں کو اور عقیدہ توحید کا عقیدہ ذہن میں اجاگر ہوتا تھا کہ انہوں نے عقیدہ توحید کے لیے قربانی دی تو ہم بھی صرف یا اللہ مدد پہ قربانی دیں گے۔ جبکہ آج یہ حکمت فوت ہو چکی ہے۔ آج اگر قبر کے قریب آپ مسجد بنائیں گے تو عقیدہ توحید کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، لوگ یا اللہ مدد کے ساتھ اس قبر والے سے زیادہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ نظر آ رہا ہے۔ تو لہذا ہماری شریعت میں مسجدوں کے اندر قبریں بنانا، یہ قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ شرک اس زمانے میں یہ شرک پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی کہ شرک کا ذریعہ نہیں ہے تو یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، جہاں مزار کے ساتھ مسجد ہوگی وہاں حشر دیکھیں لوگوں کا۔ تو اس لیے اصحاب کہف کے جو قوم تھی انہوں نے عقیدہ توحید کو پروموٹ کرنے کے لیے وہاں مسجد بنائی تھی، جبکہ ہمارے ہاں مزاروں پہ جو مسجدیں ہیں اس سے عقیدہ توحید کے بجائے شرک کا عقیدہ زیادہ پھیل رہا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت میں یہ منع ہے، ناجائز ہے، اس سے منع کیا جائے گا لوگوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ لوگ آ کے اب تعداد پوچھیں گے نبی سے، اچھا آپ بتائیے، آپ نے واقعہ تو پورا ٹھیک ٹھیک سنا دیا۔ عیسائی بھی کہیں گے، اہل کتاب بھی کہیں گے بھئی یہ تو بالکل صحیح واقعہ سنا دیا انہوں نے، تو اب تعداد ذرا بتائیں۔ تو کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون 5، بعض کہیں گے 5 تھے اصل میں، سادسہم کلبہم، چھٹا تھا ان کا کتا۔ اب دیکھیں کتا فیملی ممبر نہیں ہوتا، اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے۔ اگر کتا جو ہے نا گھر کا فرد ہوتا ہے، جیسے انگریز لوگ گھر کا فرد بنا کے رکھتے ہیں، تو کتے کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے وہ ٹوٹل 4 تھے کتے سمیت، اور لوگ کہیں گے ٹوٹل 5 تھے کتے سمیت، یا ٹوٹل 6 تھے کتے سمیت۔ تو کتے کو الگ ہی ذکر کیے جا رہے ہیں، اس لیے کتے کو پالیں لیکن تھوڑا سا الگ رکھیں آپ۔ وَيَقُولُونَ 5 سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے ٹوٹل 5 لوگ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، قرآن کہہ رہے سب ہوائی تیر چلاتے ہوئے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ 7، کچھ لوگ کہیں گے 7 تھے۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے نبی اللہ خوب جانتا ہے
آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد، میرا رب خوب جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے اس تعداد کو مگر تھوڑے لوگ۔ اب دیکھیں یہاں بھی ایک بات ہے نا، حکمت دیکھیں، قرآن بتا دیتا کہ کتنے ہیں ٹوٹل، وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی، قرآن نے بتایا نہیں۔ اس میں بظاہری حکمت معلوم ہوتی ہے کہ نا مختلف قسم کی خبریں آ رہی تھیں، اس میں ان لوگوں کا بہت اختلاف تھا، اور جب بھی کسی کی مناظرے بازی اور بحث شروع ہوتی ہے نا تو بعض دفعہ لوگ اپنی رائے کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ضد اور انا کا۔ ایسی صورت میں جب ان کی رائے کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ پھر ضد اور ہٹ دھرمی پہ آتے ہیں، وہ پھر آپ سے دشمنی مول لینے لگتے ہیں۔ تو چونکہ اہل کتاب میں بڑا اختلاف تھا کہ تعداد کتنی ہے، تو قرآن اگر تعداد بتا دیتا تو اس سے کچھ لوگ اس پہ کو مانتے، کچھ نہیں مانتے، اور ایک نئی بحث چھڑ جاتی۔ تو قرآن نے کیا کیا، اس بحث کو سمیٹا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کتنی ہے، اے نبی آپ صحیح تعداد نہیں بتائیں، آپ بول رہے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتہ ہے صحیح تعداد کتنی ہے، تاکہ جو اس واقعے کا اصل پہلو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رہے اور ایک نئی بحث نہ چھڑ جائے، کیونکہ پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن نے بہت ساری سائنسی حقیقتیں جو آج ثابت ہو رہی ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، اس کی وجہ یہ کہ یہ تو آج ثابت ہو رہی ہے نا۔ اگر قرآن 1400 سال پہلے بتا دیتا تو 1000 سال تک ان سائنسی حقائق پر لوگوں کی ڈیبیٹ ہوتی، بحث ہوتی، بہت سے لوگ ان کا انکار کر دیتے اور کہتے ایسا نہیں ہو سکتا، تو قرآن کا انکار لازم آتا، پھر ان کے دل میں وسوسے آ جاتے۔ اس لیے قرآن نے اپنے ٹاپک کو فوکس کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی سائنسی تھیوری نہیں ہے جو تحقیق کے خلاف ثابت ہو جائے، یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بلکہ ایسی چیزوں کی طرف اشارے ہیں جو آج تحقیق سے صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ جیسے قرآن میں نا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا، زمین آسمان بند تھے، فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان کو کھول دیا۔ یہ بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس میں۔ تو قرآن میں کوئی ایک ایسی تھیوری نہیں ہے جو سائنس کے خلاف ثابت ہو گئی ہو، لیکن جہاں یہ ایک حقیقت ہے وہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن نے فیوچر میں جو سائنسی تھیوری ثابت ہونے والی ہیں ان پہ بھی بحث نہیں کی ہے، تاکہ ٹاپک سے ہٹا نہ جائے، کیونکہ ان پہ قرآن بحث کر، مثال کے طور پر 1400 سال پہلے واضح لفظوں میں قرآن کہہ دیتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے، تو وہ عرب نہیں مانتے اس کو، عرب کہتے ہیں کیسے ہے، تو اس کو سمجھانا، اس کو ان کے دماغوں میں اتارنا 1200 سال یا جب تک سائنسدانوں نے یہ دریافت نہیں کیا تھا ایک نئی جنگ چھڑ جاتی۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی قرآن اختلافی مسائل جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو زیادہ فوکس نہیں کرتا۔ تو جب قرآن ان کو فوکس نہیں کر رہا، ان کو اہمیت نہیں دے رہا، تو ہم اپنی بحثوں میں، تقریروں میں ان مسائل کو کیوں اٹھائیں اور امت کو کیوں لڑوائیں ہم آپس میں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، اس کے بعد قرآن نے رجمم بالغیب کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی قرآن نے کہا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب غیب کی ہوائی تیر کی باتیں ہیں۔ پھر آگے قرآن کہہ رہے کچھ لوگ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہاں قرآن خاموش ہے، یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ اتنا کہہ دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے اور چند لوگ ہی اس کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان چند لوگوں میں میں بھی ہوں، اور جزم کے ساتھ کہتے تھے کہ 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو وہی بات جو میں نے ابھی اشارہ دے دیا قرآن نے کہ صحیح بات کیا ہے، وضاحت نہیں کی، صراحتاً بیان نہیں کیا تاکہ جھگڑا نہ شروع ہو جائے لوگوں میں۔ اہل کتاب میں سے کچھ مانیں گے قرآن کو، کچھ انکار کریں گے، اور کچھ کے پاس ایسی خبر پہنچی ہوتی ہے جو ہوتی غلط ہے لیکن وہ اس کو 100% صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس کو بتایا جائے گا کہ تمہاری پاس جو خبر پہنچی ہے وہ غلط ہے، تو وہ اس خبر کو غلط سمجھنے کے بجائے قرآن کو غلط نہ سمجھنا شروع کرتے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ عام جاہل لوگوں کے پاس ایک ایسی تحقیق پہنچتی ہے وہ اس کو 100% صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں تحقیق کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ان لوگوں میں۔ تو جب آپ اس تحقیق کے خلاف بات کریں گے تو وہ بجائے اس تحقیق کو غلط قرار دینے کے آپ کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے بھی ان لوگوں کو اس آزمائش سے نکال دیا اور یقینی طور پر نہیں کچھ کہا کہ کتنی تعداد تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اشارہ دے دیا کہ بھئی 7 بندے تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، جیسے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن میں یہاں بھی اس آیت میں بھی اشارہ ہے اور اس سے پہلے والی آیت میں بھی اشارہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب وہ جاگے تو قال قائل منہم کم لبثتم، ایک نے کہا، سوال پوچھا ایک نے کہ تم کتنا سوئے۔ آگے سے چند لوگوں نے جواب میں کیا کہا، قالو، جمع کا صیغہ ہے، جمع میں کم سے کم 3 افراد ہوتے ہیں۔
تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے زیادہ. تو اس کے مقابلے میں دوسرے بعض لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ کو پتہ ہے. وہاں بھی قالو جمع کا لفظ ہے جو کم سے کم 3 افراد پہ دلالت کرتا ہے. تو ایک تھا سوال پوچھنے والا, کم سے کم 3 افراد وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے کم. اس کے مقابلے میں بھی کم سے کم 3 افراد وہ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے دن سوئے. تو یہ 3 اور 3 6 اور ایک ملا کے 7. اس میں بھی اشارہ ہے قرآن میں. تو قرآن سائنسی تھیوریز کی طرف بھی ایسے ہی اشاروں میں بات کرتا ہے, اور ایسے واقعات جن میں بہت بڑا اختلاف ہو سکتا تھا ان کی طرف بھی اشاروں میں بات کرتا ہے, تاکہ کوئی انکار کرنا چاہے تو صراحتاً قرآن کا انکار نہ کہلائے. پھر وہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ, اے نبی آپ ان اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں سے جھگڑا نہ کریں, یعنی بحث نہ کریں آپ. إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا, مگر سرسری بحث. سرسری بحث یہی ہے جو آپ نے رکھ دی. اجمالی طور پر یہ واقعہ بیان کر دیا, زیادہ ڈیپ میں نہ جائیں آپ. ڈیپ میں جائیں گے اختلاف ہوگا, کچھ انکار کریں گے کچھ اقرار کریں گے. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ, اور ان لوگوں سے آپ سوال بھی نہ پوچھیے اصحاب کہف کے بارے میں, منہم ان میں سے, احدا کسی ایک سے بھی. یعنی اس بحث کو سمیٹ دیں آپ. جو آپ سے سوال پوچھا گیا تھا آپ نے اصحاب کہف کے بارے میں وہ جواب دے دیا ہے, اب اس بحث کو سمیٹ دیں آپ. یہ تمام باتیں ہمارے لیے عبرت کی بات ہیں کہ فوکس کیا جا رہا ہے اس واقعے کے اس پہلو کو جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. تو یہ بہت اہم واقعہ تھا اصحاب کہف کا. یہ ہمارا رکوع بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا, اور اس میں اللہ کی قدرت, آج سائنس کو لوگوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے, خدا بنا لی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جو مٹی سے نطفے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم اسباب ضرور اختیار کریں گے, لیکن نظر کس پہ رکھیں گے؟ اللہ پہ. ایک تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے, اصحاب کہف کے واقعے سے, کہ جو اللہ کے لیے جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتے ہیں اور اس کی غیبی مدد کرتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہمیں سبق ملا. تیسرا ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ بھائی آپ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کو ازکا طعامن تلاش کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہیں یار یہ تو بڑی مشکل ہو رہی ہے, حلال ذبیحہ تلاش کرنا چھوڑو, مجبوری میں جائز ہے. نہ جائز نہیں ہے. جس مجبوری میں حرام کھانا جائز ہے وہ مجبوری ہے جب آپ بھوک سے مرنے لگیں. تو صرف اتنا کھا سکتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو جائے. تو بھوک سے مرنے بہت دنوں بعد جا کے لگتا ہے, انسان اتنی جلدی نہیں بھوک سے مرتا. تو صرف اس کنڈیشن میں اللہ نے حرام کی اجازت دی ہے. اور چوتھی بات ہمیں یہ بھی واقعے سے پتہ چلی کہ ایسی کرامات یا معجزوں کے واقعات کو یادگار کے طور پہ محفوظ رکھنا تاکہ بعد والے لوگ عبرت حاصل کریں, تو یہ بھی شریعت میں پسندیدہ اور مطلوب کام ہے. لہذا جو ہمارے مقدس مقامات ہیں, چاہے بیت المقدس میں ہو, چاہے مکہ میں ہو, مدینہ میں ہو, یا کوئی بھی تاریخی واقعات جس سے ہماری کوئی ہسٹری وابستہ ہے, تو ہمیں اس ہسٹری کی حفاظت کرنی چاہیے, اس کے نشانات کو ختم ہونے سے بچانا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں, یورپ آپ جائیں نا, انہوں نے 200 سال پرانی عمارتیں جن کی کوئی ہسٹری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ بھی محفوظ رکھی ہوئی ہیں. جس عمارت کو 100 سال یا 200 سال ہو جائے تو اس عمارت کی کھڑکی بھی توڑنے پر پابندی ہے یورپ میں. تو وہ لوگ اپنی تاریخی چیزوں کی ایسے حفاظت کرتے ہیں اور ہم اپنے مقدس مقامات کی بھی حفاظت نہ کر پائیں, تو یہ تو ہم بھائی بہت ہی خسارے کی بات ہو گئی. تو یہ چند نقطے کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. کتے کے پالنے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگ بھی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں, لیکن میں نے بتایا فیملی ممبر بنانے کی اجازت نہیں ہے. ہمارا وقت تھوڑا باقی ہے, 3 منٹ ہیں, اس میں ہم ترجمہ نہیں کر پائیں گے اگلے رکوع کا, لہذا اس لیکچر کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں, اس ایپیسوڈ کو. اور انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں 15ویں پارے کا 16واں رکوع اور سورہ کہف کا رکوع نمبر 4 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.